ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا ماں کے پیٹ میں 5 ماہ کا، وہ فوت ہو گیا، یعنی مردہ بچہ ہی پیدا ہوا ہے، اور گھر والوں نے اس کا کفن دفن وغیرہ سب کا انتظام کیا ہے، تو جو بچہ پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو گیا تو روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ پیٹ میں زندہ تھا لیکن پیدا مردہ ہوا تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام رکھنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی غسل یا کفن دفن نہیں ہوتا، کیوں وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ پیدا ہو کر ایک بھی سانس لیتا تو پھر اس کا غسل بھی تھا، کفن دفن نماز جنازہ سب چیزیں تھیں، لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردے کی نہ نماز جنازہ ہوتی ہے نہ اس کا غسل اور کفن دفن وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ صاف کرنا چاہیں تو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں ضرور دفن کر دیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، لیکن اس طرح کا اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور نام ضرور رکھیں، کیونکہ بروز قیامت بچے کو بہرحال زندہ کیا جائے گا اور اس کو نام سے پکارا جائے گا، اس لیے بے نام اس کو نہیں دفن کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والے بچے کے کفن دفن اور نماز جنازہ کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، یاد رکھیے وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، سقط اس بچے کو کہتے ہیں جو روح کے بعد فوت ہو جائے۔ 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں 9ویں یا پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جائے، ہر وہ بچہ جس کی روح پھونک دی جاتی ہے وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو کفنایا بھی جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے فوت شدہ بچے کا جنازہ ہوگا جی، بالکل، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، جہاں جہاں قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہیں وہاں تو ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اہل حدیث تو کرتے ہیں۔ بچہ اگر مردہ بھی پیدا ہوگا، ظاہر ہے اس انسان کا بچہ ہے، اس کی عزت ہوگی، اس کو غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں، اس میں اختلاف ہے امت کے اندر، لیکن راجح چیز یہی ہے کہ آپ نے اسے، باقی کو بہت زیادہ پروٹوکول کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، 2-4 بندے بھی جا کے جنازہ پڑھ دیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیں۔ نابالغ بچے جو وفات پا جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے خواہ والدین گنہگار ہی کیوں نہ ہوں؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو بچے نابالغی میں مر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں ہے کہ نابالغ بچے کے جنازے پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اے اللہ اس کو قیامت میں ہمارا سفارشی بنا، اور ایسا سفارشی جس کی سفارش تو قبول کرے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، امام شافعی نے اپنی کتاب میں حدیث ذکر کی ہے کہ حتی السقط، یہاں تک کہ جو حمل ضائع ہوگا نا، جو بچہ ماں کے پیٹ میں بن کے ضائع ہو جائے، اس کو بھی اللہ زندگی دیں گے، وہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ والدین گنہگار ہی کیوں نہ ہو، تو بھائی گنہگار ہی کی سفارش ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب وہ لازمی ماں باپ جنت میں ہی جائیں گے، وہ سفارش تو کریں گے، اس سفارش کی برکت سے جہنم کی سزا معاف بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا کم ہو